السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخصیت کی جو جدید ایران کی تاریخ کا سب سے اہم ستون رہے، یعنی سید علی حسینی خامنہ ای، جو 1989 سے 2026 تک ایران کے رہبر اعلیٰ رہے۔ اسلامی انقلاب کے دوسرے بانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی غربت، جد و جہد، قید و بند، انقلاب اور پھر عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانے کی کہانی ہے۔ آئیے شروع سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سید علی خامنہ ای 19 اپریل 1939 کو مشہد میں پیدا ہوئے، جو ایران کا سب سے مقدس شہر ہے۔ اسی شہر میں حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی ہے۔ یہ سید جواد خامنہ ای کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کے والد ایک مجتہد اور عالم دین تھے، جو نجف اشرف میں پیدا ہوئے اور بعد میں مشہد منتقل ہوئے۔ خاندان انتہائی سادہ اور غریب تھا۔ خود رہبر اعلیٰ نے اپنی یادوں میں بتایا کہ ہمارا گھر صرف 65 مربع میٹر کا تھا، ایک کمرہ اور ایک تاریک تہ خانہ۔ کبھی کبھار رات کے کھانے میں صرف روٹی اور کشمش ہوتا تھا۔ جب لوگ والد صاحب سے مشورہ لینے آتے تو ہم بچے تہ خانے میں چلے جایا کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہیں اور بڑے بھائی محمد کو مکتب بھیجا گیا، جہاں قرآن اور حروف تہجی سیکھے۔ 11 سال کی عمر میں یہ عالم کا لباس پہن چکے تھے، جو اس دور میں بچوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ والد کی تربیت نے ان میں قناعت، سادگی اور استقامت پیدا کی، جو بعد کی زندگی میں بہت کام آئی۔ ناظرین، 18 سال کی عمر میں یہ نجف اشرف گئے اور وہاں کے بڑے مجتہدین جیسے سید محسن حکیم، سید محمود وغیرہ سے فیض حاصل کیا، لیکن اپنے والد کی مخالفت پر واپس آئے۔ 1958 عیسوی میں قم شہر میں منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے آیت اللہ بروجدری، امام خمینی اور شیخ مرتضی حائری یزدی جیسے اساتذہ سے فقہ، اصول، فلسفہ اور تفسیر پڑھی۔ یہاں انہوں نے امام خمینی سے گہری عقیدت پیدا کی اور ان کے سیاسی نظریات سے متاثر ہوئے۔ وہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو گئے۔ بادشاہ کے خلاف مخالفت کی وجہ سے 1963 سے کئی بار قید ہوئے، جلا وطنی بھی برداشت کی۔ 1960 کی عیسوی میں وہ امام خمینی کے پیغامات تقسیم کرتے، خطبات دیتے اور عوام میں بیداری پیدا کرتے رہے۔ اسی طرح 1963 میں امام خمینی کی گرفتاری کے بعد سید علی خامنہ ای نے تحریک کو جاری رکھا۔ وہ کئی بار سبق کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، کچھ عرصہ جلا وطن بھی رہے۔ 1970 عیسوی کی دہائی میں انہوں نے مسجدوں میں خطبات دیے، لوگوں میں اسلامی بیداری کی تبلیغ کی، اور پھر 1978 میں انقلاب کے دوران وہ امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ انقلابی کونسل کے رکن بنے، دفاعی امور میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ IRGC کے کمانڈر بھی رہے۔ ایران ہوسٹیج بحران میں بھی وہ مذاکرات کار تھے۔ پھر 1981 میں صدر بنے، لیکن اسی سال 27 جون کو مسجد ابو ذر میں خطبہ دیتے ہوئے بم دھماکے میں شدید زخمی ہوئے۔ ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، آواز متاثر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ صحت یاب ہوئے۔ 1981 سے 1989 تک صدر رہے۔ اس دوران ایران عراق جنگ جاری تھی۔ وہ جنگ کے دوران مورال بوسٹ کرتے، فوج اور پاسدان کی حمایت کرتے رہے، امام خمینی کے ساتھ مل کر ملک کی قیادت کی۔ 1985 میں دوسری بار صدر منتخب ہوئے، لیکن وزیر اعظم موسوی کے ساتھ اختلاف بھی رہے۔ 3 جون 1989 کو امام خمینی کی وفات ہوئی۔ اگلے دن مجلس خبرگان نے سید علی خامنہ ای کو رہبر منتخب کیا۔ حالانکہ وہ مرجع تقلید نہیں تھے، لیکن ان کی سیاسی صلاحیت، انقلابی پس منظر اور امام کی وصیت کی وجہ سے منتخب ہوئے۔ رہبر بننے کے بعد انہوں نے ولایت فقیہ کو مضبوط کیا، IRGC کو طاقتور بنایا، علاقائی مزاحمتی محور یعنی حزب اللہ، حماس، حوثی وغیرہ کی حمایت کی۔ وہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے رہے، اسرائیل کی مخالفت کی، جوہری پروگرام کی حفاظت کی۔ ان کے دور میں ایران نے جوہری معاہدہ کیا، پھر ٹرمپ نے توڑا، ایران نے بھی اس کا جواب دیا۔ معاشی پابندیوں کے باوجود ایران کی خود مختاری برقرار رہی۔ رہبر اعلیٰ خامنہ ای نے 37 سال ایران کی قیادت کی، جو مشرق وسطیٰ کا سب سے طویل سربراہ تھا۔ انہوں نے سادگی کی زندگی گزاری،
تہران میں سادہ گھر میں رہے۔ 28 فروری 2026 کو ان کی شہادت ہوئی، جو ایران اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ ان کا ورثہ اسلامی انقلاب کی حفاظت، مزاحمت کی ثقافت، خود مختاری اور اسلامی حکومت کا ماڈل، ان کی تقریریں آج بھی نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ کہتے تھے، دشمن جتنا طاقتور ہو، ہماری استقامت اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، سید علی خامنہئی کی زندگی جد و جہد، ایمان اور استقامت کی مثال ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔